السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال عام ڈول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت کی بڑی خبر ہے کہ کل آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کی ملاقات کی اندر کی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے اور کابینہ سمیت آصف علی زرداری کو 28 ترمیم ان کی مختلف شقوں پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ رؤف خلاصہ کے مطابق 8 جون تک آصف علی زرداری کو یہ وارننگ دی گئی ہے کہ تمام تر مطالبات مانے جائیں، اور اس کے علاوہ ایران کی طرف سے ایران اور امریکہ کی جنگ کی طرف کے معاملات اب جو بادل ہیں وہ بڑھنے لگے ہیں جنگ کے دوبارہ۔ اور آج وائٹ ہاؤس میں عام اجلاس طلب ہو رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہ میں سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے۔ آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے اس پر غور کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو مزید ڈیولپمنٹ ہیں وہ آج 12 مئی ہے۔ 12 مئی تاریخ کا حصہ ہے۔ 2007 میں کراچی شہر کو رت کے لہو میں کیا گیا، لہو کیا گیا، بہت سے افراد کو قتل کر دیا گیا اور سرعام دہشت گردی ہوئی۔ ریاست اب تک ان کا تعین نہیں کر سکی یہ کیا معاملہ تھا، یہ تاریخ کا کون سا واقعہ تھا، اس پر بھی ہم آپ کو بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ ایران نے خبردار کر دیا ہے کہ وہ یورینیم کی 90% پر جو ہے لا سکتے ہیں، وہ 90% پر جا سکتے ہیں۔ وہ اس کا ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یورینیم 90% آ گئی تو ایران ایٹم بم بنا سکتا ہے، اور امریکہ کو وارننگ دی ہے ایران نے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ 100% پر ایران یورینیم پر نہیں جائے گا، ان پہ بات چیت چل رہی ہے اور وہ ایسی غلطی نہیں کر سکتا۔ تو اس کے علاوہ مزید بھی ڈیولپمنٹ ہیں، وہ کیا ہیں؟ KPK کے علاقے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، وہ معاملات اب کیا ہیں؟ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے آذربائیجان کے وزیر اعظم سے رابطہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے آسٹریلی وزیر خارجہ سے بات چیت کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے قطر اور اس کے ترکی کے درمیان جو ہے وزیر خارجہ کی بات چیت ہوئی ہے، پاکستان کی ثالثی کا کردار کی سراہ کی ہے۔ ان تمام تر موضوعات پر بات چیت کریں گے، مگر پہلے اسٹارٹ چلتے ہیں۔ کل کے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر جا کر آصف علی زرداری سے ملاقات، کیونکہ ان دنوں کئی معاملات جو پیپل پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون کی چل رہے ہیں، جس میں عام معاملات ہے 18 ترمیم کو ختم کر کے اس کو 18ویں ترمیم کو ختم کر کے صوبے ایک NFC ایوارڈ کا معاملہ ہے کو کٹ لگا کر وفاق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پیسے درکار ہیں وفاقی حکومت کو۔ اس کے علاوہ 3-4 وزارتیں ہیں، تعلیم وزارت ہے، بہبود آبادی سمیت دیگر جو وزارتیں ہیں، وہ وفاق چاہتا ہے کہ وہ صوبوں سے لے کر وفاق کے حوالے ہو سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو معدنی معاملات ہیں وہ بھی وفاق لینا چاہتا ہے۔ ان تمام تر موضوعات پر پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کئی دنوں سے معاملات چل رہے ہیں۔ حالیہ دنوں کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری کو ہٹا کر کسی اور کو صدر بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ مختلف موضوعات، کبھی نیب ایکٹو ہو جاتی ہے کراچی میں، اور وہاں پیپل پارٹی کے جو وزیر ہیں ان کی فائلیں کھلے ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کبھی ایران کا دورہ، ایران اور امریکہ کی ڈائلاگ وزیر ہوتی ہے تو صدر کراچی سے صدر وہاں ایوان صدر سے جا کر نواب شاہ بیٹھتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں۔ ان تمام تر پیچھے کئی کہانیاں ہیں جس کی وجہ سے پیپل پارٹی کے اور مسلم لیگ کے نون کے اندر اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کل ہم نے اپنے آپ کو پروگرام میں بتایا تھا کہ وزیر اعظم کی حوالے کی چھٹی ہو رہی ہے اور نیا وزیر اعظم کون بن رہا ہے۔ PTI سے بھی باتیں چل رہی ہیں جو پیپل پارٹی کی، ابھی تک پیپل پارٹی نے اس بات کی تردید تو نہیں کی، تاہم یہ خبریں مختلف ذرائع سے مختلف حوالوں سے مارکیٹ میں چل رہی ہیں۔ آخر ہے کیا کہ ان معاملات پر تمام تر موضوعات پر
جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف اپنی کابینہ میں گھریلو وزیر جو ہیں محسن نقوی اور قانون کے وزیر ہیں جو وہ اس کے ساتھ، اور اس کے علاوہ نائب وزیر اسحاق ڈار اور اسپیکر ایاز صادق کے ساتھ، تمام کابینہ کے ساتھ ایوان صدر کل پہنچے تھے۔ ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری سے انہوں نے ملاقات کی تھی، اور ان تمام تر موضوعات پر ذرائع بتا رہے ہیں کہ بات چیت ہوئی ہے، خاص کر کے 28 ترمیم کے حوالے سے اور آنے والے بجٹ کے حوالے سے، اور جو عام معاملے ہیں NFC کو سے پیسے کاٹ کے وفاق کو دینے کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، کیونکہ پیپل پارٹی ان تمام تر شرائط سے بات چیت کرنے کے لیے حکومت سے تیار نہیں ہے، تاہم صدر سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سلسلے میں بات چیت ہوگی، کیونکہ ہم نے پہلے ہی پروگرام میں آگاہ کیا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے صدر زرداری سے ایک عام مقامات سمیت فوجی اور سول کا اور منسٹر وزیروں کی ایک پہلے ہی ملاقات ہو چکی تھی، کیونکہ اس میں ڈیم بنانے کی باتیں ہو رہی تھی۔ ڈیم وہ بنا لے جو پاکستان ڈیم بنا چاہتا ہے، وہ صوبے اپنی خود مختاری کی بنیاد پر بنائیں اور خرچ کریں، وفاق میں ڈیم بنائیں، کیونکہ انڈیا جو ہے اب پاکستان کا پانی روکنے کے لیے 28 دن کا بڑا ڈیم بنایا جا رہا ہے۔ پہلے انڈیا یہ 7 دن کی کیپیسٹی تھی، اب وہ 28 دن کا انہوں نے ڈیم بنایا ہے۔ تو پاکستان بھی چاہتا ہے کہ پانی کے ذخیرے جمع کرنے کے لیے ڈیم بنانا ضروری ہے۔ تو صوبوں کو یہ ٹارگیٹ، جو یہ سارا معاملہ تھا، آصف علی زرداری کو کچھ دن پہلے 1 ماہ قبل دیا گیا تھا، جب وہ چین کے دورے سے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ وہ واپس آ کے ان معاملات پر بات چیت کریں گے، تو وہ معاملہ بھی وہاں پینڈنگ ہے۔ تو رات کی کہانی یہ ہے کہ پھر آصف علی زرداری کو کہا گیا ہے کہ وہ اس معاملات پر وفاق حکومت کی مدد کریں، اور خاص کر کے 28 ترمیم لانے میں ان کی ہیلپ کریں، اور کیونکہ آصف علی زرداری چاہتے ہیں کہ 28 ترمیم کی اسی صورت میں وہ حمایت کریں گے جس طرح جب بلال بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ تو یہ اندر کی کہانی یہ آ رہی ہے کہ وفاق اب بھی کوشش کر رہا ہے کہ صوبہ سندھ سے معاملات طے ہو جائیں، ان کے تمام تر اسی موضوع میں، کیونکہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں رؤف کلاسا نے پہلے کہہ چکا ہے کہ وہ 8 جون تک آصف علی زرداری کو تمام تر معاملات حل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر وہاں تک حل نہیں ہوئے تو پھر کچھ اور گڑبڑ ہوگی۔ مختلف جو مارکیٹ میں خبریں آ رہی ہیں اسی حوالے سے، یہ اندر کی خبریں تھیں، تاہم آصف علی زرداری نے کوئی اچھا خاطر خواہ جواب وزیر اعظم کو نہیں دیا۔ وزیر اعظم کابینٹ سمیت سارے موجود تھے، وزیر داخلہ موجود تھے، وزیر داخلہ کو برخوردار کہتے ہیں آصف علی زرداری، وہ اس کے تعلقات نواز شریف سے اور وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی اچھے ہیں، مگر وہ خاص کر کے وہ عاصم منیر کا خاص آدمی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تمام تر باتیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں۔ اس کے علاوہ اور خبریں ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم ایران امریکہ کی جنگ کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے یورینیم کا 90% تک وہ پہنچا سکتا ہے۔ اگر ایران کی بات امریکہ نے نہیں مانی تو وہ 90% پر یورینیم کو لے جا سکتا ہے، اور اسی ماہ میں وہ کرے گا تو 90% پر یورینیم کی فیصد لے جانا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران ایٹمی بم تیار کر سکتا ہے پھر، اور وہ ایٹمی طاقت بھی بن سکتا ہے، جس سے خطے میں امریکہ اور اسرائیل اور دیگر ملکوں کو تحفظات ہیں۔ تو ایران کے جو اسپیکر ہیں باقائی صاحب، وہ آج انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اچھے طرح سے جو ہے امریکہ کو وہ آفر کر چکا ہے ڈائلاگ کرے، تو یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کو 100% یورینیم پر جانے نہیں دیں گے، اور نہ ہی وہ ایران ایسا کر سکتا ہے۔ ایران سے بات چیت چل رہی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ جو ہے جنگ کے خطرات بھی منڈلا رہے ہیں ایران پر، دوبارہ جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس میں آج اعلیٰ سطح کا قومی سلامتی کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں جو بائیڈن
سمیت جنگی وزیر اور دیگر عام جو امریکی ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہ میں یہ اجلاس ہو رہا ہے، جس میں حالیہ دنوں جو ہے جو ایران امریکہ کی جنگ کے حوالے سے کے بعد ڈائلاگ ہو رہے ہیں ان پر بات چیت کی ہو سکے۔ اس میں ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہے وہ کابینہ سے یہ منظوری لیں ایران پر دوبارہ حملے کی یا اس کے حوالے سے بات چیت ہو سکتی ہے، تو یہ عام ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اس کے علاوہ مزید ڈیولپمنٹ ہے، آج 12 مئی کا واقعہ ہے، 2007 میں پرویز مشرف صاحب نے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے جو اس کو اس کو ہٹا دیا گیا تھا، جس پہ ملک میں بڑی تحریک چلی تھی، چودھری افتخار کو ہٹا دیا گیا تھا اور اس کو اسی کے بعد ملک میں بڑی تحریک ہوئی تھی اور پوچھے تھے اس دن سندھ کے کئی لوگ وہاں اس تحریک میں شامل تھے، عوامی تحریک بھی شامل تھی، پیپل پارٹی کے کارکنان بھی اس تحریک میں شامل تھے۔ تو پرویز مشرف نے اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر کراچی کی شہر کو رت کی ایران سندھی میں بولتے ہیں کھیلی اور سے کئی افراد ہلاک ہوئے۔ سارا دن یہ واقعات ہو رہے اور فائرنگ کے اور دہشت گرد سر عام روڈوں پر آ رہے، لائیو ٹی وی منظر ریکارڈ کر رہے تھے، اس میں میڈیا کو زدگات کیا گیا۔ اس کے علاوہ تقریباً سرکاری انگار کے مطابق 40 سے زیادہ افراد اس میں دہشت گردی میں مارے گئے، جس میں پیپل پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کے تھے۔ تو اس کے علاوہ کراچی شہر کی ہر گلی میں یہ آگ کا کھیلا ایم کیو ایم کی سربراہی میں کیا گیا اور ایم کیو ایم کے گنڈے ایم کیو ایم کے دہشت گرد اس دن سارا دن دہشت گردی کرتے رہے اور کراچی کو تمام طرح جو وہاں چیف جسٹس آ رہے تھے افتخار چودھری اس کو روکنے کے لیے سارا کچھ کھیل بجایا گیا اور افتخار چودھری کراچی تو پہنچے مگر وہ وہاں کراچی بار کو وہ خطاب کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے 12 مئی، اس دن اس کو اب تک جو ہے شام کو پرویز مشرف نے یہ خطاب کیا تھا ٹی وی پر۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں آج میری طاقت کا اندازہ ہو گیا سب لوگوں کو، جس کو تنقید نشانہ بنایا گیا۔ پھر پرویز مشرف کو سزائے 6 آرٹیکل کے مرتکب کیا گیا ہے، سزائے موت کیا گئی۔ وہ دبئی میں براز تھے، وہاں ان کی انتقال ہو گئی۔ تو 7 مئی تو گزر گیا، اس کو کئی برس گزر گئے، 19 برس، مگر آج بھی کراچی میں یہ سوال نشان ہے کہ ریاست کہاں تھی اور وہ دہشت گرد اب تک کیوں نہیں پکڑے گئے اور کیوں نہیں انہیں سزائیں آئیں اور موت کا خون جو کھیلا گیا، موت کا کھیل، اس سے وہ جوابدار اب تک کیوں باعزت بری ہیں۔ تو اس کے علاوہ مزید ڈیولپمنٹ بھی ہیں، پروگرام کے آنے والے حصے میں دوبارہ ہم ان پر اپڈیٹ کریں گے۔ اب تک دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔